نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کا شکر۔ اللہ کا شکر، یہ شکر کا جو لفظ ہے وہ محض شین کاف را سے مرکب لفظ کے تلفظ اور اس کی رٹ لگا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل میں اللہ کی عطا کردہ ہر نعمت کو اللہ کے حکم اور اللہ کی منشا کے مطابق استعمال کرنے کا نام شکر ہے۔ اب اللہ کی نعمتوں میں ایک تو دنیاوی نعمتیں ہیں جن کا شکر اس وقت ادا کر لینا چاہیے جب وہ نعمتیں ہمیں ملی ہوتی ہیں، اور ہم اکثر یہ رسمی شکر ادا کرتے بھی رہتے ہیں۔ شکر ہے فلاں چیز مل گئی، شکر ہے یہ ہو گیا، یہ رسمی سا شکر ہے اور ہم کرتے بھی رہتے ہیں۔ لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، یا پھر ان نعمتوں کو ہم اس درجے کی نعمت نہیں سمجھتے کہ شکر ادا کریں۔ مثلاً عقل، علم، مال، کمال، جمال، قوت اور اقتدار وغیرہ۔ اصل شکر تو یہ ہے کہ انسان تمام تر جسمانی نعمتوں مثلاً حسن، جمال، صحت، تندرستی کو اور اپنے شعور مطلب عقل اور علم کو اور اپنے دنیاوی جاہ و جلال، مال، قوت یا اقتدار کو صرف اور صرف من جانب اللہ سمجھے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں، اور درمیان میں کسی کو واسطہ قرار نہ دے، یہاں تک کہ اپنے نفس کو بھی نہ دے۔ جب انسان دنیاوی ترقی کو اپنا کمال سمجھنے لگتا ہے تو صحیح معنوں میں رب تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ جب انسان کوئی کامیابی ملنے پر یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت محنت کی تھی اس لیے مجھے یہ کامیابی ملی ہے، تو اس نے رب کا شکر ادا نہیں کیا، اس نے صرف اپنے نفس کو پوجا۔ یعنی جس نے اسے محنت کرنے کی توفیق دی، ہمت دی، صحت دی، مواقع دیے، سازگار حالات دیے اور سب سے بڑھ کر محنت کرنے کی توفیق دی، اس اللہ کو تو مانا ہی نہیں، اس کا تو شکر ادا ہوا ہی نہیں۔ اس نے تو کہا میری محنت سے یہ سب کچھ ہوا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں، صحت، تندرستی، سازگار حالات اور محنت کرنے کی توفیق، یہ سب اللہ کا احسان ہے، اور اس احسان کو مان کر جب انسان اپنی زبان اور جسم کے تمام اعضاء کو اطاعت خداوندی میں لگا دیتا ہے تو یہ شکر کا عملی اظہار ہوتا ہے، اور جب شکر عمل میں آ جاتا ہے تو زبان اس کی گواہی دیتی ہے، اور انسان شکر الحمدللہ کے ذکر کو اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، مصروفیت میں، فراغت میں، خوشی میں، غمی میں، اچھے حالات میں، برے حالات میں، غرض یہ کہ ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ کبھی دل ہی دل میں شکر ادا کرتا ہے، کبھی دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے، تو کبھی لوگوں کے سامنے اظہار تشکر کرتا ہے، کبھی سجدے میں جا کر شکر ادا کرتا ہے، تو کبھی زندگی کی رونقوں میں اللہ کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ کی وسیع کائنات کو دیکھ کر اپنے بینا ہونے کا شکر ادا کرتا ہے، کھانا کھاتے ہوئے کھانا ملنے اور ہضم ہونے کی نعمت کو یاد کر کے شکر ادا کرتا ہے، کبھی نیند آ جانے پر شکر ادا کرتا ہے، تو کبھی نیند سے صحت تندرستی کے ساتھ جاگنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کبھی بڑے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے نقصان کو قبول کر کے شکر ادا کرتا ہے، تو کبھی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے فائدے کو چھوڑ کر شکر ادا کرتا ہے، کبھی مال کے مل جانے پر شکر ادا کرتا ہے، تو کبھی اسی مال کو لوگوں میں تقسیم کر کے شکر ادا کرتا ہے، کبھی کھانا کھا کر شکر ادا کرتا ہے، تو کبھی کھانا کھلا کر شکر ادا کرتا ہے، کبھی کام کے مل جانے پر شکر ادا کرتا ہے، تو کبھی فراغت میں اللہ کی عبادت کر کے شکر ادا کرتا ہے، کبھی کامیابی کو اللہ کا انعام سمجھ کر شکر کا اظہار خوش ہو کر کرتا ہے، تو کبھی اپنی ناکامی کو اللہ کی رضا سمجھ کر شکر کا اظہار کرتا ہے۔ شکر اصل میں اللہ کی کامل اطاعت اور بندگی کا نام ہے۔ اللہ کی دی گئی ہر شے اور ہر قوت کو اس کی مرضی کے مطابق اس کی بندگی اور اطاعت کے لیے خاص کر دینے کا نام شکر ہے۔
اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے ہمیں اپنی اولاد سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، اور اولاد بھی ماں باپ سے بہت محبت کرتی ہے، اور ماں باپ جو بچوں کو بتاتے ہیں یا سمجھاتے ہیں یا ہر طرح کی سہولت مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی کام سے منع کرتے ہیں یا کبھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، تو صرف اور صرف محبت میں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اب ایک بچہ اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، ماں کا بنایا ہوا کھانا کھانا پسند نہیں کرتا، باپ کے لائے ہوئے تحفوں کو حقیر سمجھتا ہے کہ دوسروں کے پاس تو کہیں زیادہ اچھی چیزیں ہیں، یا یہ کہ آپ کی پسند کو ہی برا کہتا رہتا ہے، یا آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو برا کہتا رہتا ہے، اور اپنے آپ کو وہ عقل کل سمجھتا ہے اور ہر کام کرتا ہے جو اسے ٹھیک لگتا ہے، اور وہ اپنے طریقے سے زندگی گزارتا ہے یا گزارنا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک کام کرتا ہے کہ بعض اوقات کمرہ بند کر کے دیوار کی طرف منہ کر کے 100 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ بار کہتا ہے کہ شکریہ والد محترم، شکریہ والد محترم، شکریہ شکریہ شکریہ، یا پھر آپ کے سامنے ہی بیٹھ کر منہ دوسری طرف کر کے یہ رٹ لگا دیتا ہے کہ شکریہ امی ابو، شکریہ امی ابو، شکریہ امی ابو، شکریہ امی ابو۔ کیا اس کا اس طرح شکریہ ادا کرنا آپ کے دل کو مطمئن کر سکے گا؟ آپ کہیں گے نا کہ یہ کون سا طریقہ ہے منہ سے بولی جانے کا شکریہ شکریہ، جبکہ عمل تو تمہارا کچھ اور ہی بتاتا ہے۔ پہلے اپنے کرتوت تو ٹھیک کرو، دل سے ہماری قدر تو کرو، ہماری بات تو مانو، ہمارے طریقے پر تو چلو، پھر تمہارے شکریہ کی رٹ ہمیں اچھی لگے گی۔ ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ جب تک ہم اللہ کے احسانات کو دل سے محسوس نہ کریں گے، اللہ کی اطاعت کر کے شکر کا اظہار عمل سے نہیں کریں گے، تو صرف زبان سے شکر 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 کی رٹ لگاتے رہنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی اطاعت کرنے کا طریقہ یہ کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ نے ہمیں طریقے کون سے بتائے ہیں، اللہ کے احکامات کیا ہیں، اللہ کی پسند کیا ہے، اور وہ تبھی پتہ چلے گی جب ہم قرآن کو پڑھیں گے۔ قرآن کو پڑھیں گے اور اپنا عمل قرآن کے مطابق کریں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کر کے اپنا شکر ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ صرف تسبیح کر کے شکر کی 2000 دفعہ، 3000 دفعہ، 100 دفعہ دن میں، اس تسبیح سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ کا عمل اس کے منافی ہوگا تو۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرنے، ان کا سچے دل سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔